یہ سب قدرت نے اپنی طرف سے کیا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے سردی لگتی ہے، تو ایک جگہ روشنی نظر آئی تھی، فرمایا کہ میں جاتا ہوں آگ لاؤں گا یا کوئی راستہ بتانے والا ملے گا۔ جب وہاں پہنچے تو آواز آئی انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، یہاں آگ واگ نہیں، میں تیرا پروردگار ہوں۔ فخلانا علیک، جوتا اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ پاک وادی میں موجود ہیں۔ خدا کی دین کی بات ہے، آگ لینے جائے پیغمبری مل جائے۔ تاج نبوت اڑا دیا پروردگار عالم نے، اور ایک ڈیوٹی ذمہ لگا دی۔ تاج نبوت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اب تخت شہنشاہی پہ بیٹھ جاؤ، کچھ وزراء وزیر مقرر کر لو، اب تم لوگوں سے اچھا کھایا پیا کرو، لوگوں سے اچھا پہنا کرو، تمہاری زندگی لوگوں سے ممتاز ہو، یہ بات نہیں۔ تاج نبوت اڑانے کا یہ مطلب اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ اب میرے نام پر مار کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں میرے نام پر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اور ہر نبی یوں ہی مار کھاتا آیا۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ ہے۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے لیے جوں کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی۔ آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمانے لگے او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ تاج نبوت اڑانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ اب تخت شہنشاہی تمہیں ملے گا، اب دولت کی تم مالک بن جاؤ گے، اب رقبے کے مالک بن جاؤ گے، اب لوگوں کے حکمران بن جاؤ گے، بلکہ نہیں، تاج نبوت صرف اس لیے اڑایا جاتا ہے اب تو تمہارا پکا یہی کام ہوگا، زبان تیری ہوگی، نام میرا ہوگا، پتھر لوگوں کے ہوں گے، مار کھاتے جانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں آگ لینے کے لیے، آواز آتی ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ او موسیٰ، اے کلیم اللہ، میری عبادت کرنا، میری عبادت کا لوگوں کو حکم دینا، اسی پہ جمے رہنا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، میں نے تجھے چھانٹ لیا ہے، میری طرف سے جو وحی آئے اس کو لوگوں تک پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام شروع کر دیا، ہاتھ میں لکڑی لیے پھرتے ہیں، ہاتھ میں آسا رکھتے ہیں۔ رب العالمین نے پوچھ لیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، او میرے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ آواز آئی اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ الہی میں تو اس لکڑی سے کبھی پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے۔ ہر نبی نے بکری چرائی، ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟
ہر پیغمبر سے اللہ نے بکریاں کیوں چروائی؟ اس لیے کمزور مخلوق ہے، شرارتی بہت زیادہ ہے، اگر ڈنڈا مار دو تو بکری گئی، بہت ستاتی ہے بکری، کبھی ادھر بھاگ گئی کبھی ادھر بھاگ گئی، اگر غصہ نکالو تو بکری گئی۔ تو دیکھا ہوگا بکری چرانے والوں کو، ایک تو لمبا ڈنڈا رکھتا ہے پتے جھاڑنے کے لیے، اور ایک باریک سی قمچی رکھتا ہے اور سی کر کے بکریوں کو چلاتا ہے۔ تو بکریاں چرانے والے کو صبر آ جاتا ہے، غصہ نہیں رہتا، اس لیے ہر نبی سے اللہ پاک نے بکریاں چروائی۔ آج تو ماشاءاللہ مسلمان گوشت کھانے میں تو کہتے ہیں بکری کا گوشت بڑا اچھا ہے، مگر پالنے میں نہیں۔ علماء حکیموں نے لکھا ہے کہ بکری کے دودھ میں جتنی شفا ہے اتنی کسی جانور کے دودھ میں شفا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جاؤ اس فرعون کے پاس، میرا نام اسے جا کر بتاؤ جو خدا بنا بیٹھا ہے، جو میرے مقابلے میں خدا بن گیا ہے، اور میں نے اس کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، 400 سال گزر گئے کبھی سر میں درد نہیں ہوا، 400 سال گزر گئے، اتنی لمبی عمریں تھی۔ آج کل تو تھوڑی سی عمر میں گناہوں کی زیادہ گٹھڑی بن جاتی ہے، شکر ہے زیادہ عمر نہیں ہے۔ اگر ہماری عمریں 400 سال ہوں، کون سی نیکی کریں گے، کون سی عبادت کریں گے، اور گناہوں کی گٹھڑی وزنی بنے گی۔ اس وقت بھی جو زیادہ عمر پاتا ہے وہ نیکیاں کم کر پاتا ہے، رات دن برباد ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور میرے پروردگار میں تیرا نام لے کر اس کے پاس جاؤں گا، فرعون کو تبلیغ کرنے جاؤں گا، میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے، میری زبان میں اثر پیدا کر دے۔ خدا کی قسم نبی اپنے آپ کو کتنا مجبور سمجھتا ہے، زبان کی تاثیر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان کو آسان کر دے، یفقہوا قولی، اسے بھی ہدایت کی توفیق دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی، الہی وہ زبان دے جس سے مجھے مانگنا آ جائے، جس زبان میں تاثیر ہو، تیرے نام لینے کی توفیق ہو۔ ہم تو اگر دعا مانگیں گے اولاد کی، کاروبار کی، دولت کی، بیمار ہو جائے تو تندرستی کی، اور یہ کبھی دعا نہیں مانگنے کے الہی اس آنکھ کو مرتے دم تک قائم رکھیو، محتاج نہ بنائیو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میری آنکھ بگڑے گی تھوڑے، ان کانوں کو سلامت رکھنا، ان ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھنا، اس زبان کو سلامت رکھنا، کبھی دعا نہیں مانگنا۔ فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون، میرے پروردگار میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا حمایتی بنا دے، میرا وزیر بنا دے، ہم دونوں جا کر اس کو تبلیغ کریں گے، فرعون کو سمجھائیں گے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ الہی میری زبان کو اپنی یاد کی کثرت کی توفیق عطا فرما، میری زبان عادی بن جائے تیری یاد کی،
رات کو تجھے یاد کروں، دن کو تجھے یاد کروں، صبح شام تجھے یاد کروں، زبان میری ہو، نام تیرا ہو، دل میرا ہو، یاد تیری ہو، یوں ہی مر جاؤں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں گئے تو حکم ملا، دیکھو قربان جاؤں مالک کائنات کی بے نیازی پہ تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا۔ خطبہ حضرات کو قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے تبلیغ کرنے کا معیار۔ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، اس قسم کے الفاظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ قریب آنے کے بجائے پرے کو بھاگتے ہیں۔ تم نے کئی خطیبوں اور کئی مقررین کو دیکھا ہوگا، او بے ایمانہ، او بے ایمانہ، یہ کوئی تقریر ہے؟ کسی کو مشرک مشرک کہہ کر کے پکارنا بالکل غلط ہے، قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ اوادائی فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، او میرے موسیٰ بڑی نرمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، اکڑ سے بات نہیں کرنا۔ اگرچہ حق تمہارے ساتھ ہے، میرا نام تمہارے پاس ہے، میری توحید تمہارے پاس ہے، میرا ذکر تمہارے پاس ہے، لیکن خبردار موسیٰ اکڑ سے بات نہیں کرنی۔ اور کہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب تو تم سننے والوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ جب تک کوئی تقریر کرنے والا کسی مخالف کو دو چار گالیاں نہ دے تمہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ یوں کہتے ہیں مسئلہ کھلا ہی نہیں۔ خداوند عالم تبلیغ کرا رہے فرعون کو جو خدا بنا بیٹھا ہے، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا ہے، اور زبان ہے کلیم اللہ کی اور احکام ہے خدا کے، پھر بھی خدا تبلیغ کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، میرے موسیٰ بڑی حلیمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، بڑے طریقے سے بات کرنا، شاید وہ راہ راست پہ آ جائے۔ قربان جاؤں تیری حلیمی کے میرے پروردگار، جو خدا بنا بیٹھا ہو تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آ جائے تو میں اسے معاف کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرعون کو جاتے سمجھایا، تبلیغ کی، اللہ پاک کی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ وہ ایک ہے، وہ حی قیوم ہے، 1 کروڑ روپے ادا کرنے کے بعد ایک سانس کوئی مول خرید نہیں سکتا۔ ساری حکومت دینے کے بعد اگر کوئی اپیل کرے الہی او اسرائیل یہ میرا تخت شہنشاہی لے لے، مجھے ایک سانس فالتو دے دے، زیادہ لینے دے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا، پوری تخت و تاج حکومت کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا۔ جس رب نے یہ نظام بنایا ہوا ہے وہی پروردگار کہتا ہے چلو فرعون کو جا کر ہدایت کرو، بے شک وہ گناہگار ہے، اگر آج بھی میرے دروازے پہ جھک جائے تو میں معاف کر دوں گا۔ سمجھتے ہوں ساری عمر حرام کھاتے جس کی گزری ہے وہ بھی اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتا ہے۔ کمال ہے انسان کی بھی، ساری عمر زنا کیا، ساری عمر حرام کھایا، ساری عمر بدماشی کی، ساری عمر جوا کھیلا، شراب پی، اور دوسروں سے پھر بھی اپنے آپ کو کہتا آخر چلو میں گناہگار صحیح پر ان سے تو اچھا ہوں میں اوروں سے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک گناہ کے بڑھنے کا سبب ہے، توبہ توفیق نہ ہونے کی علامت ہے۔ جہاں زنا کرنا گناہ ہے، جہاں شراب پینا گناہ ہے، جہاں جوا کھیلنا گناہ ہے،
جہاں حرام کھانا گناہ ہے وہاں پر آدمی کو اپنے آپ کو اوروں سے اچھا جاننا یہ بھی اسی طرح کا بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دل میں یہ خیال لانا کہ یہ سارے کافر پھرتے ہیں، میں اکیلا مسلمان ہوں، قطعاً غلط ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کر کے تبلیغ کی، فرمایا تو خدا نہیں ہو سکتا، تو رب نہیں ہو سکتا، رب العالمین وہ ذات ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، جو لوگوں کی بیماری اور تندرستیوں کا مالک ہے، جو لوگوں کی خوراک اور ایک ایک دانے اور ایک ایک گھونٹ پانی پہ قادر ہے، رب وہ ہے، تو نہیں ہے۔ اب فرعون کہنے لگا کہ اچھا تو صحیح خدا کا نمائندہ ہے، مقابلہ کر میری ساتھ، مقابلہ کر میری ساتھ۔ چنانچہ فرعون نے جادوگر بلائے۔ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو کا بہت ہی لوگوں میں طریقہ کار تھا، طرح طرح کے جادو کیا کرتے تھے۔ تو فرعون نے اپنے جادوگر بلائے، انہوں نے میدان میں رسیاں ڈال دی، رسیاں ڈال دی۔ جب انہوں نے جادو کیا تو وہ سارے سانپ بن گئے، رسیوں کے سانپ بنا دیے جادوگروں نے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اب جادو پیغمبر کی تعلیم تو نہیں، خدا کی تعلیم بھی نہیں، کلام الہی اللہ کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، کلام اللہ کی تعلیم ہے، تو مقابلہ ہے کلام کا اور شیطان کا۔ تو شیطان کے کلام سے انہوں نے، جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ آواز آئی قال القھا یا موسیٰ، قال القھا یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ یہ جو ہاتھ میں آسا لیے کھڑے ہو، جو لکڑی لیے کھڑے ہو، اسے زمین پہ ڈالو۔ یہ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، یہ جو آسا ہے، اس کو زمین پہ ڈالو۔ انہوں نے زمین پہ ڈال دیا، فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا، جو لکڑی تھی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون بھی دیکھ رہا تھا، فرعونی بھی دیکھ رہے تھے، بڑی مخلوق تھی۔ اور ایسے موقع پر تو اور بھی لوگ زیادہ آ جاتے ہیں۔ آج اگر تم شہر میں جا کے یہ کہہ دو نا کہ آج وہاں قاری حنیف کی مسجد میں مناظرہ ہوگا، پھر دیکھو سارے بھاگتے ہی ہوئے آؤ گے یہاں۔ تو گویا مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، تو خلقت بڑی آئی ہوئی ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے جب وہ رسیوں کے سانپ بنائے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنا آسا ڈال دیں۔ جب آسا ڈالا تو وہ سب سے بڑا سانپ بن گیا، اور وہ جادوگروں کے جتنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سب کو کھا گیا۔ پھر وہ دنیا دیکھ رہی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے، سب کو کھا گیا وہ۔ انہوں نے تو ہزاروں بنائے تھے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ میری لکڑی بھی سانپ بن جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کی یہ عادت تو نہیں کہ ہمیشہ لکڑیوں کے سانپ بنا دیا کرے، وہ اس پہ قادر ہے۔ جب اس نے چاہا لکڑی کو سانپ بنا دیا، اور پھر سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ جب وہ سارے سانپ کھا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا آسے کا بنا ہوا بڑا اژدہا، اللہ پاک نے حکم دیا اے موسیٰ پکڑ اسے، ہاتھ میں پکڑ اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے، بھئی آدمی کا خاصہ ہے، سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا، اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ، سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ، تشریف لے جاؤ گے باہر۔
قدرت کا نظام ہے، آدمی ڈرتا ہے سانپ سے۔ اب آدائی اے میرے موسیٰ، قال خذھا ولا تخف، پکڑی سے اب ڈرنا، پکڑ اس کو، یہ جو تیرا بنایا ہوا، تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے، اس کو پکڑ، ولا تخف، ڈرنا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے وہ کاٹ نہ جائے۔ اللہ 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 اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا۔ اب آدائی سنعیدھا سیرتھا الاولی، گھبرانا، میں اس کو پہلی صورت پہ لے آؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں۔ لکڑی تو میں بناؤں گا، لکڑی سے سانپ میں نے بنایا، سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا اور فرعون کا ہے، ذات میری کا مقابلہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا، وہ پھر لکڑی بن گئی۔ اب ایک بات سمجھیں آپ، فن والا فن کو سمجھتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ اب جادوگر جو تھے فرعون کے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا، لکڑی تھی، لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا، اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی، تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں۔ فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں، نبی سے ہے، خدا کے نمائندے سے ہے۔ ہمارا مقابلہ فن سے نہیں ہے۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے۔ اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا، انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ میں لایا ہے، انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے، اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا، چونکہ مقابلہ ہوا نا موسیٰ علیہ السلام سے، اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا۔ لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے، جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا، جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی، اللہ کی توحید دیکھی، تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا، حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا، اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی۔ قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے، سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اب فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے مجھے سجدہ ہو رہا ہے، وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے، میں تو ادھر کھڑا ہوں، ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو۔ وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں گدھے کو سجدہ کیا ہے، آج تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں، آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، پتہ چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے۔ اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے، بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا، کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ سکھاتا ہوں،
اپنے حاکموں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو، ایک ایک پیر کاٹو، اور اس طرح سے کاٹنا، سجا ہاتھ کاٹو، کھبا پیر کاٹو۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، درختوں پہ لٹکا کر پھانسی لگا دو، کھجور کے 10 درختوں پہ لٹکاؤ، ان کو پھانسی چڑھاؤ، انہوں نے میری خدائی کا کیوں انکار کیا؟ اللہ کی توحید جب کسی کے دل میں بس جاتی ہے، اللہ کا ایک ہونا، اس کا پروردگار ہونا، اس کا معبود ہونا، ذرے ذرے کا اس کو مالک سمجھنا، قطرے قطرے کا وہ مالک ہے، پتے پتے کا وہ مالک ہے، ذرے ذرے کا وہ مالک ہے، علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے، جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے پھر قیمہ بن سکتا ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ فرعون نے دھمکی دی، کہنے لگا ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں، ہاتھ کاٹو ان کے، پیر کاٹو ان کے، ان کو پھانسی لگاؤ، چڑھاؤ ان کو پھانسی پہ۔ مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ۔ کہنے لگے او پاگل، او پاگل، او گدھے کہیں کے، جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا، ہم نے حق کا مقابلہ کیا، ہم نے نبی کا مقابلہ کیا، ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا، یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے، تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے، ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے، ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے، جو چاہے سو کر۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا، یہ فانی ہے، یہ آسمان فانی، یہ زمین فانی، یہ کائنات فانی، یہ تمام کا تمام نظام فانی، ہم بھی فانی، تو بھی فانی، اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی، جو خطا ہو گئی، رب اسے معاف کر دے، آگے ہم خطا کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان واقعات کو اسی لیے دہرایا ہے کہ اگر کوئی سختی کرنے والا افسر، سختی کرنے والا وڈیرا، ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے، لعنت پہ مجبور کرے، سر کٹا دو، خدا کی ذات میں شریک نہ کرو۔ سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے سوار ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا جو پیغمبر کی سواری پہ سوار ہوا۔ آج صحابہ کرام کی بھی کوئی قدر نہیں، جانتے ہی نہیں صحابہ کرام کے مقام کو، کتنا بڑا صحابہ کا مقام ہے۔ میں تمہیں اشارہ کرتا جاؤں اور بتا دوں کہ نبی کے صحابہ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ زمین کے، ساری زمین کے جتنے ذرے ہیں، اتنے ولی ہوں، ساری کائنات اور زمین پہ جتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے جتنے سنگریزے ہیں، اتنے ولی ہوں۔ سمجھو میری بات، ساری دنیا کی زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، پہاڑوں کی جتنی کنکریاں ہوں اتنے ولی ہوں، سمندر کے جتنے قطرے ہوں اتنے ولی ہوں، درختوں کے جتنے پتے ہوں اتنے ولی ہوں، ان تمام کو اکٹھا کرو، ان تمام کو جمع کرو، ساری زمین کے ذرات جتنے ولی بناؤ، پہاڑوں کے سنگریزوں جتنے ولی بناؤ، درویش قلندر بناؤ،
سمندر اور دریاؤں اور نہروں کا جتنا پانی ہے اس کے قطرے بناؤ، پھر قطروں کے ولی بناؤ، درختوں کے جتنے پتے ہیں اتنے ولی بناؤ، اور ان سارے ولیوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو، خدا کی قسم ابو بکر صدیق کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ تمہیں کیا پتا ہے صحابہ کون ہیں؟ تم نے تو جہاں کالا جھنڈا لگا ہوا دیکھا ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ والے دی کسی دی جا بڑی پئی ہے، بھاوے اندر کھوتا دبا پیا ہوئے۔ اگر کسی اللہ والے کی بھی خبر ہے پھر خبر ہی ہے نا۔ چلو درویش کی خبر ہے، کلندر کی خبر ہے، ولی کی خبر ہے، غوث کی خبر ہے، ابدال کی خبر ہے، اللہ والے کی ہے تو خبر نا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو قبر سے منتیں مانگتا ہے، مرے ہوئے سے مانگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان جادوگروں نے زندہ خدا نہ مانا، تم مرے ہوئے کو مانتے ہو۔ جس کو تم نے خود دفن کیا، پہلے زمین کے اندر دفن کیا، ہزاروں لاکھوں من مٹی ڈالی، پھر اس کے اوپر پکی قبر بنائی، پھر اس کے اوپر گنبد بنایا، تم نے اتنا نیچے ولی کو پہنچا رکھا ہے، پھر بھی وہ تمہاری سن رہا ہے، تم اس کی سن رہے ہو۔ اللہ کے قرآن سے پوچھو، میری بات نہیں۔ 22واں پارہ ہے، فرمایا ان تسمعوا ان لا يسمعوا دعاءکم، یہ جتنے بھی قبروں میں پڑے ہیں، جتنے بھی مزاروں میں ہیں، تمہاری دعائیں، تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ تم وہاں جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، وہاں جا کر دعا پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قل هو اللہ شریف پڑھو، سورت فاتحہ پڑھو، یہ پڑھ کر دعا مانگو، الہی جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے میں اس اللہ والے کی روح کو بخشتا ہوں اور تیرے دربار میں التجا کرتا ہوں، یہ تیرا نیک بندہ تھا، مجھے بھی اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کون منع کرتا ہے؟ اور پھر میں ایک بات کہتا ہوں، تم ان پرائے لوگوں کو تو ولی مانتے ہو، پتہ نہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ روزے بھی رکھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں کارنامے کیے، تیری ماں کے ولی ہونے میں شک ہے؟ جس نے تجھے حلال کا جنا دودھ پلایا، تجھے سر پہ اٹھائے پھری، تجھ سے تیرے نزدیک سب سے بڑا مقام ولایت کا ماں کے لیے ہے۔ یا اس کے بعد باپ کا درجہ، کبھی ماں باپ کی قبر پہ تو نہیں جاتا؟ سال بھر میں ایک دفعہ جائے گا، وہ بھی مسحور کی دال لے کر، بھاوے سردی ہو بھاوے گرمی ہو، مسحور کی دال، موری دی دال نال لے کے جائے گا۔ کھجور کے پتے، جامن کے پتے، موری دی دال، چاولا دا ٹوٹا، یہ لے کے 10 محرم کو جا کے قبر پہ پھینک کے آئے گا۔ لو، ماں کا بھی حق ادا ہو گیا، باپ کا بھی حق ادا ہو گیا۔ کس نے تجھے یہ تعلیم دی؟ کس نے تجھے بتلایا یہ طریقہ کار؟ قبرستان میں بیٹھ کر کھانے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بقول تمہارے، اگر مردے تمہارے سامنے ہیں، مردوں کو دکھا دکھا کے کھاتے ہو۔ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مُسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ من قطمیر کے لفظ ہیں۔ ابھی رمضان شریف میں انشاءاللہ کھجوریں کھایا کرو گے نا، کھجور کی گٹھلی نکالنا،
کھجور کی گٹھلی پہ یوں لمبا ایک سوراخ سا بنا ہوا ہے اور اس سوراخ میں ذرا سی جھلی سی ہوتی ہے. پوری کھجور کی گٹھلی پہ یوں نالی سی بنی ہوئی ہے, اس نالی کے اندر ایک ذرا سی جھلی سی نکلے گی باریک. خدا کہتا ہے او میرے بندو, تیرے معاملے میں کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی درویش, کوئی قلندر من قطمیر, اس کھجور کی گٹھلی کے اندر سے جو تنکا نکلتا ہے اتنا بھی تیرا مالک نہیں ہے. اللہ اکبر, بے شک بے شک. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے وہ فرعون کے جو جادوگر تھے اور کہنے لگے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ, ہم تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. اور فوراً ان کو اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے نبی کا مقابلہ کیا ہے, رسیوں کے سانپ بنائے تھے, یہ بڑا گناہ ہو گیا ہم سے, اللہ معاف کر دے. ہر وقت دعا مانگتے تھے, روئے ہیں الہی ہمارا یہ گناہ معاف کر دے. ایمانداری سے سوچو, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کبھی ہم بھی روئے؟ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں, قرآن کے مقابلے میں, سنتوں کے مقابلے میں ہم نے ہزاروں بدعتیں بنا رکھی ہیں, ہزاروں رسم بنا رکھی ہیں. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ دین کا مقابلہ ہو گیا ہے, اللہ ہماری اس خطا کو معاف کر دے, نہ معلوم کیا بنے گی. فرمایا انہو من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا, جن کو جہنم ملے گا وہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی. قرآن کریم کے اندر آتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر کانہو جمالۃ صفر, ایک ایک انگارہ جہنم کا اتنا بڑا ہوگا جیسے اونٹ کھڑا ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو جائے گا, اور اتنی رات بہے گی, اتنی پیپ بہے گی کہ سمندر دریا بہ جائیں گے. خداوند عالم نے جب فرعون کو پکڑا ہے, اللہ اکبر, مرتے ہوئے خدا کو تسلیم کرتا ہے. قرآن کریم میں ہے اللہ پاک نے جب ہر طرح سے ہدایت کے راستے بند کر دیے, بڑا سمجھایا, نہ ماننا. گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا, حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت دے دی. سبحان اللہ, ہائے 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 ہائے, کتنا بڑا بے نیاز ہے. گھر والی ہو نوح علیہ السلام کی, نبی کی گھر والی جہنم کا ایندھن بن گئی, اور فرعون جیسے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی بیوی آسیہ جنت کی ٹھیکیدار بن گئی. ایمان کی بات ہے, ایمان کی اور یقین کی. گھر والی ہو نبی کی, انگارے جہنم کے, گھر والی فرعون کی, پھول جنت کا. قرآن میں خدا نے تعریف کی حضرت آسیہ کی, ڈرا کر اس کی بے نیازی سے, نہ معلوم میرا تیرا کدھر نمبر لگ جائے گا. ہاں, ڈرا کر اس کی قہاری سے, اس کی بے نیازی سے خوف کھایا کر, نہ معلوم کس حالت میں موت آئے گی اور کس حالت میں اپنے آپ کو ہم دنیا سے رخصت کریں گے. آیا ہے فرعون کا وقت. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر تشریف لے گئے, دریا نے سڑکیں بنا کر دی, پار اتر گئے. فرعون آیا دریائے نیل پہ, بیچ میں جانے لگا, چلا گیا, حتی اذا ادرکہ الغرق. اللہ 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 اللہ, حتی اذا ادرکہ الغرق. لگا ایک غوطہ. وہ جو سڑکیں بنی ہوئی تھی نا, اللہ نے بنائی تو تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے,
پیچھے پیچھے یہ بھی چل رہا تھا، لوگوں کو کہنے لگا دیکھا یہ سڑکیں میں نے بنائی ہیں، میں خدا ہوں نا، پانی میں سڑکیں بنا دی۔ اللہ میاں نے فرمایا تو آگے تو آ ذرا، بس آگے کو آیا نا، اللہ پاک نے حکم دے دیا پانی مل جا، وہ سڑکیں ختم ہو گئی۔ ایک غوطہ کھایا، نیچے گیا، لگانا زبردست غوطہ، پھر اوپر آیا، کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں مسلمان بنتا ہوں، یا اللہ مر گیا مر گیا مر گیا۔ اللہ میاں نے آواز دی جبریل اس کے منہ میں گارا ٹھونس دے، کیچڑ اس کے منہ میں ڈال دے، یہ ظالم اتنی عاجزی نہ کرے میرا دریائے کرم جوش میں نہ آ جائے۔ اس نے سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے میدان میں کھڑے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ وہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا بیٹا بتاؤں گا جب سامنے سے گزرے گا۔ اس زمانے میں ایٹم بم تو تھا نہیں، صفیں ہوتی تھی، جماعتیں بنتی تھی اور آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک سرکس گھوڑے پہ سوار تھا ابو جہل، وہ آیا لانتی اچھلتا ہوا گھوڑا، سرکس گھوڑا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ بچوں نے نام سنا ہوگا ابو جہل کا، دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا بچوں کو شوق ہوا کرتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا۔ میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں کہ یہ بچے کریں گے کیا، کہ جب سامنے آیا تو میں نے انگلی کر دی کہ بھتیجو ابو جہل وہ ہے، وہ سامنے سرکس گھوڑے پہ سوار۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بتانے سے پہلے دونوں بچوں نے یوں آگے کو سر نکالا میرے آگے، اور تھوڑی سی دیر آنکھیں ملائی، نہ زبان ہلی، نہ لبوں نے حرکت کی، نہ ہاتھ ہلے، نہ اشارے ہوئے، نہ کنارے ہوئے، اور دونوں بھائیوں نے کوئی پروگرام طے کر لیا۔ تو نبی پتھر کھا کے پھول برسائے، جو کالی کملی والا گالیاں کھا کر دعائیں دے، جو عورت روزانہ سر پہ کوڑا کباڑ لے کر منڈیرے پہ بیٹھ کے انتظار کرے اور نبی کے سر پہ پھینکے، اور ایک دن نہ پڑے جو نبی گھر جا کے پوچھے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا، تیرا کیا حال ہے؟ اس نبی کا دشمن بننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عقیدہ ایسی چیز ہے، یقین ایسی چیز ہے، اور 1,24,000 انبیاء کرام نے، میں قسم کھاتا ہوں اس پروردگار کی جس کے قبضے میں تمہاری سب کی جان ہے، کہ انبیاء کرام نے گردنیں کٹا دی اسی بات پر کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی بھی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بھی بیماری کو دور کرنے والا نہیں۔ مکے والوں نے پروگرام بنایا، نبوت کی تحریک کو ختم کرو، اسلام کے مشن کو مٹا کے رکھو۔ چنانچہ بڑے بڑے سربراہان عرب، بہت بڑے بڑے سمجھدار قریش بہت بڑی جماعت کے ساتھ لے کر آئے، ہزاروں کے سوار تھے۔ تو ادھر اسلام کا حال اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سال نہیں گزرا ابھی لٹ کر پٹ کر مار کھا کر مدینے میں آئے۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ 17واں روزہ، 17واں رمضان تھا، آج کا دن تھا۔
کئی لوگ تو روزہ نہیں رکھتے نا، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. ہم نے اگر روزہ رکھا تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم نے روزہ رکھ لیا. تو ٹھیک ہے، ان کا ذہن بھی صحیح ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں. بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا، لوگوں مکے والوں نے چڑھائی کر دی، کفار چڑھ کر آ گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے. کیا پروگرام ہے؟ غریب مسلمان، نادار مسلمان، بے نوا مسلمان، بے کس بے بیچارے غریب مہاجر مسلمان، لٹ کر آنے والے مسلمان، انصار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے. وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. مکے والوں نے چڑھائی کر دی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا، مرد آؤ مقابلے کے لیے چلنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرو. آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، خرچ کچھ نہ ہو، تکلیف کچھ نہ ہو، جنت یوں ہی مل جائے. بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے اسی کو کہتا، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. عقل کر کے چلو. یہاں تو بڑے بڑے آئے، جب جانے لگے تو ننگے گئے. تخت و تاج کے مالک تھے، دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا. بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے، بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی، قبر کا گڑا نہ ملا. یہ تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں، ڈرتے ہی نہیں. تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں. سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، وہ تو ڈریں کیوں؟ وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں. ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو، جو چاہو کرو، جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ دادا کی ہے. میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے، تمہاری نمازیں غلط ہیں، تمہارے حج غلط ہیں، ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے. اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی. میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام نبی کا غلام ہے، نبی کا آخر الزماں پیغمبر کا نوکر. تم کہاں چڑھے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے. یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، ڈاچی بھی حضور کی. سامان ڈاچی کے اوپر، اونٹنے کے اوپر لاد رہا ہے. دشمن کا تیر آیا، سینے میں لگا، ختم ہو گیا. قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، ہوا فی النار انی ارا ما لا
ترى. اور لوگوں میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے. لرز گئے صحابہ, کانپ گئے صحابہ, زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا, چادر اٹھا لی ہوگی. آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی, وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے. ایک صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا, کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے, آپ لے لیں یہ واپس. فرمایا میں نہیں لیتا, یہ جہنم کے انگارے ہیں. توجہ کرو معاملات کی طرف, کسی کا مال نہ کھاؤ, کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ. صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مرد آ گئے, تھی کتنی بڑی تعداد, کچھ مریض ہیں, کچھ بوڑھے ہیں, کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے, خوش نصیب مائی, مقدروں والی مائی. کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں, بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں, خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں, پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں, افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں, افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن خنسا کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے, روزوں میں فریب کرنا ہے, زکات تو دینی نہیں, قرآن کی تلاوت نہیں کرنی, اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے. 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہے. عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے, تراویح مردوں پہ فرض ہے. جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں, تراویح تیرا باپ پڑے گا. شرم نہیں آتی, مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو. کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟ میں قسم کھاتا ہوں ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے, ہرگز رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ. فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے, اپنا اپنا نام اعمال, اپنی اپنی مثل, اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے. جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ, کلمہ پڑھنے والی, مغرب کی نماز پڑھی, صبح بدر میں جانا ہے. نماز کے بعد امی ہچکیاں لے کر کے رونے لگ گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خنسا بیوہ ہے, خامند ہے کوئی نہیں. بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے, آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے, نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں, تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ. بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں, ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے, اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے.
मुस्तकिल केसेट भी है मार्केट में, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, सैयदा खनसा के नाम से। बच्चों ने इसरार किया। खनसा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम खाना खाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं बताना पड़ेगा अम्मी जान बात क्या है। कहने लगी कल से ऐलान हो रहा है मैदान का, जंग का, जिहाद का, अल्लाह की राह में लड़ाई का। अब्बा तुम्हारा है नहीं, मैं औरत जात हूं, तुम छोटे यतीम बच्चे हो। मैदान में लोग जाएंगे, किसी का भाई जाएगा, किसी का खामिद जाएगा, किसी का बेटा जाएगा, कोई माल देकर आएगी, मेरा घर महरूम रहेगा, मेरा हिस्सा कोई नहीं। मैं औरत जात हूं, तुम यतीम बच्चे हो, बाप तुम्हारा है नहीं, जाए कौन, क्या हिस्सा डालूं। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा माद और माउस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दो बच्चे हैं, दोनों खड़े हो गए, कहने लगे अम्मी जान हम वादा करते हैं हम जिहाद में जाएंगे, हम मैदान में जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का झंडा लेकर हम मैदान में खड़े होंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे। हमारे बचपने को ना देखो, हमारे हौसले को देखो। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी खुश हुई, अपने बच्चों के लिए दुआएं की। सुबह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में लेके पहुंच गई और कहने लगी काली कमली वाले, ये मुझ बेवा की पूंजी है, ये मुझ बेवा का मेरा सरमाया है, ये मेरी जिंदगी का मताए अजीज है, मेरा ये सरमाया हयात है, ये मेरी जिंदगी की पूंजी है, मेरी बेवा की पूंजी है। काली कमली वाले, अल्लाह के दीन पर, अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह के एक होने पर मैं अपनी पूंजी कुर्बान करने आई हूं, आप इनको कबूल फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माई ये तो अभी छोटे हैं, ये तो बच्चे हैं अभी। सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार के सामने बैठ के रोने लग गई, काली कमली वाले बेवा की यतीम पूंजी को वापस ना करो, मेरे बड़े अरमान है, मेरे बड़े प्रोग्राम है, मैं चाहती हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आखिरत में कोई सिला अता फरमाए। किसी ने कह दिया कि ये जो दूसरा बच्चा है ना एक, ये तो कुछ बड़ा मालूम होता है, तो वो दूसरा भी एड़ियां उठाकर ऊपर को हाथ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे बड़ा हूं, वो और ऊपर को हुआ कि या रसूलुल्लाह मैं इससे बड़ा हूं। कुर्बान होने के लिए खनसा के बेटे किस तरह तैयार है, और जायदाद के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, दुकान के लिए नहीं, अपने नाक के लिए नहीं, कौम के लिए नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, बेवा के यतीम बच्चे कुर्बान होने के लिए आज के दिन तैयार खड़े। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खनसा का हाल देखकर दोनों बच्चों को कबूल फरमा लिया, मंजूरी दे दी दोनों की कि ये जाएंगे जिहाद में। और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, उनको फरमाया दाएं बाएं रखना इन बच्चों को, इनका ख्याल करना है। अल्लाह अल्लाह खनसा तेरे बच्चों के मुकद्दर पे कुर्बान हो जाऊं जिनका सरकार ख्याल फरमा रहे हैं। मैदान लगा, उधर हजारों सवार हैं, हजारों सवारियां हैं, बड़ा माल है, बड़ा लश्कर है, बड़ा इंतजाम है, बड़ा असला है, बड़ा राशन है, बड़ा कुछ कुफार करके बना करके लाए। इधर खुदा कहता वलक़द नसरकुमुल्लाह, वलक़द
नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इधर 313 कुल, उधर हजारों की तादाद, सामान बड़ा, लश्कर बड़ा, इंतजाम बड़ा, राशन बड़ा, हथियार बड़े। इधर 313 और सामान का हाल ये बना हुआ है। हफीज कहता थे उनके पास 2 घोड़े, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 सिरे 8 शमशीरें, और पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। सामान सिर्फ इतना है, 2 घोड़े हैं, 6 सिरे हैं, 8 टूटी फूटी तलवारें। अंदाजा लगाओ, आज हम सारे दुनियादार बन गए। आज हम दुनियादार बन के मरना चाहते हैं। आज हम कुफर के करीब हो के मरना चाहते हैं। आज हम कुरान से दूर हो के मरना चाहते हैं। आज हम अल्लाह की तौहीद से दूर हो के मरना चाहते हैं। पैगंबर की खत्म नबूवत से दूर हो के मरना चाहते हैं। आज हमारी तमन्ना नहीं। तुम में से कितने लोग हैं जो रो रो के दुआ करते हैं, या अल्लाह जब मेरा दम निकले तो कलमा नसीब हो? बहुत कम लोग हैं ऐसे। रात दिन औलाद का फिक्र है, रात दिन अपनी शान का फिक्र है, रात दिन अपनी आन का फिक्र है, अपनी इज्जत की लगी हुई है। कौन जाने कब्र में क्या बनती है। 2 घोड़े, 6 जिरे, जिरे होती थी कड़ियों की, जंजीरों की जैसी कड़ियां होती हैं, कुर्ते बने हुए होते थे ताकि तलवार असर ना करे। अंदाजा लगाओ, एक तरफ सारा मक्का, बल्कि यूं कहूं सारा अरब, और एक तरफ आमना का दुर्रे यतीम अपनी गरीब जमात को लिए खड़ा है मैदान बदर में, और यूं झोली फैला दी। अल्लाह अल्लाह, इमामुल अंबिया ने 1,24,000 नबियों के सरदार ने, रसूलों के सरदार ने, खुदा के महबूब ने, सारी कायनात के सरदार ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की हुजूर में यूं झोली फैला दी। मांगा है अपने मौला से, दुआ मांगी आई, ओ मेरे मौला मेरे पल्ले जो कुछ था मैंने ला के मैदान में खड़ा कर दिया। मेरी पूंजी तेरे सामने है, मेरा सरमाया तेरे सामने है, मेरा लश्कर तेरे सामने है, मेरी कुव्वत तेरे सामने है। और मेरे मौला अगर आज ये मिट गए फिर तेरा भी नाम लेवा कोई नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने रोए, और मेरी तरफ देखो दुआ मांगते 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 यूं हाथ हो गए सर से ऊंचे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और झोली भर गई आंसुओं से। मौला तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मैं ले आया जो मेरे पल्ले था, आगे तू जाने तेरा काम जाने। पैगंबर ने खुदा से मांगा, परेशानियों में खुदा से मांगा, जंग और जिहाद में खुदा से मांगा, मदद खुदा से मांगी, इमदाद खुदा से मांगी, नुसरत और इयानत खुदा से मांगी। सजदे में है, दुआ मांग रहे हैं, रो रहे हैं, हक परस्तों की न की तूने गर दिल जोई नहीं, और ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मौला मदद फरमा, इमदाद फरमा, तेरे सिवा कोई नहीं। सारी जमात खड़ी है सहाबा किराम की। अंदाजा लगाओ, पूरा लश्कर है 313 का, और घोड़े हैं 2, और जिरे हैं 6, और तलवारें हैं टूटी फुट्टी 8, और उधर हजारों सवारी, हजारों तलवार, हजारों तीर अंदाज,
घोड़े बड़ा सामान है। सामान पे नाज नहीं करना चाहिए, पैसे पे फख्र नहीं करना चाहिए। ये तो 1 मिनट में जवाब दे जाता है, ये तो 1 सेकंड में दूसरे का बन जाता है। ये पैसा बड़ा बेवफा है, अभी तेरी जेब में, कल मेरी जेब में, परसों उसके घर में, परसों उसके घर में, ये तो चक्कर खाता फिरता, ये तो किसी का भी नहीं बना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, इधर मैदान में सफें खड़ी हो गई। जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती है, मेरे दाएं बाएं खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों बच्चे खड़े थे, एक तरफ मुआद है, एक तरफ मुआज है। मैं अपने दिल में सोचता था, ऐ काश आज हौसले निकालने का वक्त मिलता, आज मैं अपने अरमान निकालता, आज मैं अपनी हसरतें निकालता, मगर इन बच्चों का ख्याल करने की वजह से मैं कुछ न कर सकूंगा। उधर हजरत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ला बिछा करके बैठ गई, वुजू करके मुसल्ला बिछाकर बैठ गई। कभी औरतें मुसल्ले पे बैठ के खुश होती थी, अब सोफे सेट पे बैठ के चौड़ी होती हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, बड़े बड़े उन पे मर्द भी औरतें भी। टेलीविजन की बीमारी, पता ही नहीं क्या क्या बीमारी आ गई। अल्लाह पाक हर लानत से सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। रमजान का महीना, दुआ करो अल्लाह पाक टेलीविजन की लानत से, VCR की लानत से हमें और हमारी नस्ल को बचाए। ये फनकारी नहीं, ये लानत है, और इसकी लानत का पता इंशाअल्लाह दुनिया ही में चल जाता है। जब बेटी बेइज्जत होके मरती है, जब बहन की आबरू उतरती है, फिर पता चल जाता है कि ये लानत कैसी चीज है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो बच्चे जो थे मुआद और मुआज, वो कहने लगे बनाया, वो नबी के दुश्मन को भी जानते हैं और नबी को भी पहचानते हैं। आज हमारे बच्चों को दीन के दुश्मनों की, दीन के दोस्तों की पहचान ही नहीं, खुद हमें पहचान नहीं, खुद हमें पहचान नहीं होती, मुनाफिक की, मुशरिक की पहचान ही नहीं। उधर सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा, ओ खंसा आज क्या बात है, मुसल्ला बिछाकर झोली फैलाए हुए कैसे बैठी है? कहने लगी इंतजार कर रही हूँ, मुसल्ले पे बैठ के वुजू करके इंतजार में हूँ, कब मेरे बच्चों की शहादत की खबर आए। तेरे बच्चे शहीद हो गए, अल्लाह की तौहीद पे शहीद हो गए, नबी की खत्म नबूवत पे शहीद हो गए, अल्लाह के कुरान पे शहीद हो गए। कब खबर मिले और कब मैं सजदा शुक्र अदा करूँ। और मेरे मौला तेरा शुक्र है, मेरी यतीम पूंजी को कबूल कर लिया। खंसा तुझे क्या मिलेगा, तेरे बच्चे शहीद हो जाएंगे। हाय इसकी नजर कहाँ है, इसकी सोच कहाँ है, इसका तदब्बुर देखो, इसका गौर देखो। खंसा की समझ पर कुर्बान जाऊं, उसके शुऊर पे कुर्बान जाऊं, उसकी अकल पे कुर्बान जाऊं। सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, बहनों औरतों मुझे ताना मेरा ना करो, मेरा इरादा है कल क़यामत में ये आवाज लगे, 2 शहीदों की मां को बुलाओ, तो मैं अपने रब के दरबार में जाऊं। सैयदना मुआद और मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों बच्चे मैदान में खड़े हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछा कि वो अबू जहल कौन सा है? उन्होंने कहा अच्छा बेटा बताऊंगा जब सामने से गुजरेगा। उस जमाने में एटम बम तो था नहीं, सफे होती थी, जमातें बनती थी और आमने सामने की लड़ाई होती थी। तो कुछ देर के बाद एक सर्कस घोड़े पे सवार था अबू जहल, वो आया लानती, उछलता हुआ घोड़ा, सर्कस घोड़ा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ सब कह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी कहता है कि मेरे दिल में आया कि बच्चों ने नाम सुना होगा अबू जहल का, देखना चाहते हैं, जैसा बच्चों को शौक हुआ करता है किसी चीज को देखने का। मेरे तसव्वुर में भी ये बात नहीं
کہ یہ بچے کریں گے کیا، کہ جب سامنے آیا تو میں نے انگلی کر دی کہ بھتیجو ابو جہل وہ ہے، وہ سامنے سرکس گھوڑے پہ سوار۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بتانے سے پہلے دونوں بچوں نے یوں آگے کو سر نکالا میرے آگے، اور تھوڑی سی دیر آنکھیں ملائی، نہ زبان ہلی، نہ لبوں نے حرکت کی، نہ ہاتھ ہلے، نہ اشارے ہوئے، نہ کنارے ہوئے، اور دونوں بھائیوں نے کوئی پروگرام طے کر لیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا خنسا کے بیٹوں نے۔ ہمارے یہاں آنکھوں میں پروگرام آدھا طے ہوں گے بدماشی کے، حرام خوری کے، زنا کے، اور خنسا تیرے بیٹوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا شہادت کا، جنت کا، دشمن کو ختم کرنے کا، نبی کے دشمن کو مٹانے کا پروگرام بنا لیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اشارہ کیا ٹوٹ پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے انگلی اٹھائی، اچانک میں نے دیکھا میرا دایاں بھی حصہ خالی، میرا بایاں حصہ بھی خالی، ادھر والا بچہ بھی نہیں، ادھر والا بچہ بھی نہیں، تلوار ان کے پاس نہیں۔ اچانک وہ کس طرح دوڑ گئے، بجلی کی طرح کہاں چلے گئے، میری نظر پڑی، میں نے دیکھا جا کے اچانک ابو جہل پہ پل پڑے اور اس کی لاتیں دونوں کاٹ دی، گھسیٹ کر زمین پہ گرا لیا۔ ہمارے بچے آئیں گے چغلی کریں گے، چچی یوں کہہ رہی تھی، مامی یوں کہہ رہی تھی، خالہ یوں کہہ رہی تھی، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے آپا ایسی ہماری اولاد، جیسے ہمارا مزاج ویسے ہی ہمارا ماحول بنا ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ باز کی طرح بچے۔ اور ایک اور بات، یہ کہتے ہوئے دوڑے دونوں، کہنے لگے قسم کھائی، ہوئے دوڑے دونوں، کہنے لگے قسم کھائی، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، یا وہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے آقا کو ستاتا ہے، ہمارے محبوب کو پریشان کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ تم لے کے کیا جاؤ گے؟ تمہارے پاس سامان نہیں ہے، تمہارے پاس ریشن نہیں ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تم کیا چیز لے کر کے جاؤ گے وہاں؟ پڑھو گے کیا لے کر ابو جہل کو، دوسرے کافروں کو؟ کہتے ہیں نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا سامان یہ ہے، ہمارے ہتھیار یہ ہیں، ہمارا اسلحہ یہ ہے، ہمارا ریشن یہ ہے، ہم تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں بچوں نے ابو جہل کو گرا لیا، اور ادھر اندازہ لگاؤ، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھڑی دے دی، جال کی درخت کی چھڑی دے دی، اور جس کو چھڑی کافر کو مار دی وہ مر گیا، جس کو اشارہ کر دیا وہ مر گیا۔ خدا کہتا ہے لوگوں اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ
अलई यकफियकुम अय्युमिद्दुकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन। कई कई हजार फरिश्ते आ गए, फरिश्तों की जमात आ गई, इमदाद आ गई, खुदा की नुसरत आ गई, खुदा की आनत आ गई, नूरी फरिश्ते आ गए। उधर कुफर है, इधर नूरी फरिश्ते मुकाबले में आ गए। मगर वो उस वक्त आए जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी ताकत लेकर मैदान में खड़े हो गए। उमैया इब्न खलफ सामने आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गर्दन पर छड़ी मार दी। लंबा वाकया है, इस वक्त मौका नहीं। मक्का मुकर्रमा में थे हुजूर भी, हिजरत से पहले। उमैया अपने घोड़े को पानी पिला रहा था। हुजूर ने पूछा, उमैया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहा है? उमैया कहने लगा, दुश्मन तो था ना, घोड़े की पीठ पे थपकी दे के कहने लगा, ये तेरे लिए तैयार कर रहा हूं, इस पे चढ़ के नौजुबिल्लाह तुझे कत्ल करूंगा। बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल करूंगा। हाय हाय, काफिर को कितना यकीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे। रोने लगा, घर जाके बैठ गया, बीवी भी रोने लग गई, मोहल्ला सारा आ गया। और क्या हो गया? अब वो उमैया इब्न खलफ कहता है, उस नबी ने मेरे कत्ल की खबर दे दी। उन्होंने कहा, नबी को रोजाना तो मारते हैं, रोज बिलाल को मारते हैं, रोज सुहैल को मारते हैं, रोज फलाने की पसलियों को तोड़ते हैं, हमने जनीरा की आंखें निकाल दी, हमने लबीना का चमड़ा उधेड़ दिया, हमने बर्रा इब्न आज़िम का कमर का चमड़ा जला दिया, हमने अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी। वो कहने लगा, सब कुछ ठीक है, पर मक्के वालों सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है। मक्के के पहाड़ अपनी जगह से चल सकते हैं, पर नबी की बात गलत नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बदर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उमैया को छड़ी मार दी। अब जहां जख्मी पड़े थे वहां उमैया पड़ा है। इस तरह आवाज होगी जैसे गधा हींकता है। तो बड़े बड़े जर्नैल जो थे काफरा कहने लगे, वो शर्म कर कमीने, लोगों के सर कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, वो चुपचाप पड़े हैं, तो तुझे तो कुछ भी नहीं है, खून में नहीं निकला, तू गधे की तरह चीख रहा है। क्या बात कही काफिर ने, हाय हाय। सारे कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा खुदा है, बात हक अपने दुश्मन से कहलवाता है तो काफिर उमैया नबी का दुश्मन, मगर बात क्या कही है जो तुमने कभी ना कही होगी। तुम बड़े मुसलमान बने फिरते हो, मैं भी बड़ा मुसलमान बना फिरता हूं, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग में ये बात कभी ना आई होगी। जब उमैया को ताना दिया ना बड़े बड़े काफिरों ने, शोर में जा रखा कमीने, खून नहीं निकला, इतनी सी खराश है गर्दन में छड़ी की, लोगों को तलवारें लगी पड़ी हैं। वो कहने लगा, मक्के के सरदारों मेरी बात सुनो, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, किसी को अबू बकर ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को तलहा ने मारा, किसी को जुबैर ने मारा, किसी को मुआज और मुआज ने मारा। ओ मक्के वालों, मुझे नबी ने मारा है। मुझे नबी ने मारा है। और अगली बात बताऊंगा, एक मर्तबा और कहो सुभान अल्लाह। कहने लगा, मुझे इतनी तकलीफ है, मुझे इतनी तकलीफ है कि अगर मेरी तकलीफ पूरे अरब पे तकसीम कर दो तुम सारे मर जाओगे। नबी के हाथ की छड़ी लगी है, मुझे तुम्हें क्या पता है? तुम क्या जानो नबी ने, और जिसको नबी ने मारा उसके मरने में क्या कमी रह गई। ऊंट पे सवार होकर के दौड़ने लगा। बिलाल की नजर पड़ गई, जिसको बड़ा सताया था उमैया ने। हाँ, यहां गले पे पैर रखकर सारा वजन डाल देता था, और वो फिर भी खुदा की तौहीद को नहीं छोड़ता था।
ہم تو ذرا سا بچہ بیمار ہوا تو پہنچ گئے ننگوں کے پاس، ذرا سی پریشانی آئی تو پہنچ گئے قبروں کو چاٹنے۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے شولے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں بلال کو میں نے دیکھا ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی، اتنی مار پڑی اللہ والے کو اللہ کے نام کی وجہ سے، جس نام میں آج تم برکت نہیں جانتے، جس نام میں آج تم لوگ کامیابی نہیں جانتے۔ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو کے مر رہا ہے اس لیے کہ خدا کو چھوڑا، خدا کے قرآن کو چھوڑا، اور نہ جانے آئندہ چل کر کیا وقت آنے والا ہے۔ بھوک سے مریں گے، پیاس سے مریں گے، ایک دوسرے کو قتل کر کر کے مریں گے، نہ جانے کیا حالات ہوگے۔ سن 47 کے لوگ ابھی کافی زندہ ہیں۔ یہ جو تمہارے دماغ میں بات ہے نا کہ جی پولیس روک لے گی، فوج روک لے گی، گڑبڑ ہونے نہیں دے گی، سن 47 میں پولیس مر تو نہیں گئی تھی، فوج پر کوئی آسمان سے گولا تو نہیں برسا تھا، دیکھا کیا اثر بنا؟ وہ آج بھی وہی خدا ہے، آج بھی وہی خدا ہے۔ نہ فرائض کو تباہ کرو، نہ نمازوں کو ٹھکراؤ، نہ روزوں کو دھکا دو، نہ قرآن سے بغاوت کرو۔ سید امیہ نے اونٹ پہ سے اپنا بچہ نیچے دھکا دے کے گرا دیا کہ بلال اس کے مارنے میں لگ جائے گا، میں نکل جاؤں گا، اس کے مارنے میں لگ جائے گا بلال۔ جب وہ دھڑام سے نیچے گرا بلال کہنے لگا دیکھنا تجھے ہے اس کو نہیں، میری یہ گردن آج تک گواہ ہے کہ تو نے مجھے کتنا مارا۔ اللہ اللہ، پھر گرا لیا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے۔ مقدر کی بات ہے نا، جس جگہ بلال کو مارا جاتا تھا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اور جہاں بلال کو مارنے والے کا گھر تھا وہاں لیٹرین بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نام پہ مار کھانے میں بھی برکت ہے۔ تم جو مولویوں کو بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیا کرتے ہو، تمہیں پتا نہیں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے اس بات میں بھی۔ اور یہی وہ اللہ والے تھے جنہوں نے کبھی بھی غلط کاروں کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے رمضان المبارک میں، رمضان کے مہینے میں بھی مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں چکی چلا چلا کر خدا کا قرآن پڑھا، روزے رکھے۔ کتنی بڑی تکلیف آئی پھر بھی کبھی نہ گھبرائے، آخر یہی کہتے ہوئے چلے گئے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ آؤ مقابلہ کر کے دیکھو اللہ والوں کا، بڑے بڑے لوگ تمہارے سامنے آئے ہوں گے، کوئی امریکہ کا چمچا، کوئی روس کا چمچا، کوئی چائنا کا چمچا، کوئی یورپ کا چمچا، کوئی کسی کا کرچھا، کوئی کسی کا نمائندہ۔ آؤ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چمچے ہیں، آؤ ہم حضور کالی کملی والے کی جوتیوں کی خاک کو چاٹنے والے لوگ ہیں۔ بے شک تم ملوں کے مالک ہو، بے شک تم کارخانوں کے مالک ہو، پر خدا کی قسم ہم تمہیں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمیں ناز ہے اس بات پر۔ آواز آئی قرآن میں، فرمایا تم میرے بن جاؤ، پھر آئے فرشتے، پھر 5000 فرشتوں کی جماعت آئی بدر میں، 5000۔ ابو جہل مرا، اب خنسا کے بچوں نے گھسیٹ کر ابو جہل کو نیچے تو گرا لیا، مگر سر کاٹنے کا سلیقہ نہیں، کبھی کٹتا دیکھا ہی نہیں، نیچے گرا کر چھاتی پہ چڑھے بیٹھے ہیں۔
سبحان اللہ، دلیری کیسی! اور ماں اتنی بہادر ہے تو بیٹے کتنے بہادر ہوں گے ہیں؟ اور جن کی ماں قسم کھا کے کہتی ہے کہ کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اس کی اولاد کیسے ہو؟ اور جو ماں فلم دیکھتی ہے، جو ماں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ پڑی رہتی ہے، جو ماں VCR دیکھتی ہے، پھر انشاءاللہ اولاد بھی 10 نمبریہ کیسے نہ بنے گی؟ اور قرآن سے دور ہو جاؤ، کسی کا کیا بگاڑو گے؟ سارے تکلیف اٹھاؤ گے۔ اس لیے خدا کا قرآن کہتا ہے بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَبِّمِينَ، 5000 فرشتے آ گئے۔ ابو جہل مرا، امیہ ابن خلف مرا، عتبہ کا سر کٹا، عتیبہ کا سر کٹا، بڑے بڑے لیڈر مرے، بڑے بڑے سردار مرے، اور 70 کافروں کو حضرات صحابہ کرام قید کر کے مدینے میں لے آئے۔ میدان سے واپس آئے تو 70 جنگی قیدی ساتھ لائے۔ اندازہ لگاؤ، جنگی قیدی ساتھ لے کر آئے۔ 313 گئے تھے، 70 قیدی لے آئے، اور کتنوں ہی کو وہاں قتل کر کے جہنم میں پھینک کے آئے۔ مدینے میں جب کافروں کو قید کر کے لایا گیا، شام کے وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ اب بتاؤ، ابھی تو لٹ پٹ کر ویسے آئے تھے، اب لڑائی بھگت کر آئے ہیں، کہاں سے دولت آئی، کہاں سے کھانے کا انتظام آیا؟ اللہ غنی۔ ایک غریب صحابی بھی ایک کو لے گیا اپنے گھر اور کہنے لگا، بات سن، تو امیر آدمی ہے، میں غریب ہوں، کھانا ایک آدمی کا ہے، تو کھانا کھا لے، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ اس نے چبا لیے، اور اس نے ہے دین کا دشمن، ہے اسلام اور قرآن کا دشمن، پکڑ کر میدان سے لایا گیا۔ مگر چونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا مہمان ہے، اس لیے آپ درخت کے پتے چبا کر سو گیا، دین کے دشمن کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب چوتھا دن ہوا، اس نے کہا نا کہ تو کھانا کھا اور میں پتے کھاؤں گا، تو وہ کافر قیدی کہنے لگا کہ آج میں پتے کھاؤں گا، تجھے 3 دن ہو گئے پتے کھاتے، آج میری باری ہے پتے کھانے کی۔ انہوں نے کہا نہیں، تیرے پیٹ میں درد ہو جائے گا، تجھے پتے کھانے کی عادت کہاں ہے، میرا معدہ آتی ہے، تو بیمار ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا چھوڑ بیماری، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج ہم اپنے بھائیوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں، آج ہم اپنے عزیزوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں، جہاں تک ممکن اللہ میاں زبردستی کھلا رہا ہے، ورنہ توبہ توبہ توبہ، اگر میرے اختیار میں ہونا تو تم سب کا رگڑا لگا دوں۔ بندے کی خصلت ایسی ہے، دیکھ نہیں رہے کیا اثر بنا ہوا ہے؟ ذمہ داروں کو دیکھو، تاجروں کو دیکھو، سرکاری ملازمین کا تو نام لیتا وہ بھی میں ڈرتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے ملازم ہیں، یہ تو سارے ابدالوں کی جماعت ہے بھائی، سارے اولیاء کرام ہے۔ یہ جو سرکار کا ملازم بن گیا، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اور یہ نبی کے دیوانے کا حال دیکھو، کافر جنگی قیدی کہنے لگا پہلے کلمہ پڑھا، اور ہم تمہارے دشمن تمہیں مارنے آئے، مٹانے آئے، قتل کرنے آئے، اور گرفتار ہو کر آئے تو تم پتے چباؤ، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ ادھر ایک واقعہ اور ہوا انہی دنوں میں کہ ایک اور آدمی لے گیا، اس کے یہاں کھانا مختصر تھا، اس نے بیوی سے کہا کہ رل مل کے کھانے کا رواج ہے، جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیو، میں یوں ہی خالی منہ کو ہاتھ لگاتا رہوں گا، نبی کا مہمان کھانا کھا لے گا۔ ادھر قرآن آ گیا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم
صدورهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون. قرآن آ گیا، میرے محبوب کمال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں کا کیا کہنا، خود بھوکے رہتے ہیں، نبی کے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں. مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، دیکھا برف کم ہو رہی ہے، پرلے پھٹے پہ برف نہیں ہے، پیسے بڑھا دیے، جا جا تجھے پتا نہیں ہے پرلے پھٹے پہ ختم ہو گئی ہے. آگے پیچھے اگر 1 روپے کے 4 نیمبو بکتے ہیں تو شام کو رمضان میں روزے کی وجہ سے روپے کا 1 کر دیا. تو نے تو کمائی شروع کر دی، خدا نہیں دیکھ رہا. تجھے کیا پتا ہے یہ کمائی تیرے اوپر بدن پہ لگے گی یا کفن پہ لگے گی یا دوا پہ لگے گی؟ تجھے کیا پتا ہے؟ یہ کمائی ہے کوئی؟ مجبور سے کمانا، رمضان المبارک کے احترام کو ٹھکرانا ہے. یہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، میری بات نہیں ہے، نبی کی بات ہے. جو بھی رمضان کا مہینہ سمجھ کر کہ روزوں کا مہینہ لوگ لیویں ہی لیویں گے، دودھ ہو، میٹھا ہو، برف ہو، نیمبو ہو، شربت ہو، جو بھی ان چیزوں کو مہنگا کرے گا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس لیے تو خدا کہے گا کہ تم نے رمضان کا احترام کیا یا کمائی کی رمضان کا نام لے کر. اس لیے آج کی تاریخ میں یوم بدر ہوا، صحابہ اکرام کامیاب ہوئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر بلند ہوئے، اللہ کا دین بلند ہوا، اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہوا، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند ہوا، خدا کا قرآن اونچا ہوا. آج کے دن 17 رمضان المبارک کو میدان بدر میں مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح ملی. یہ سب سے پہلا جنگ ہے جو کفر کی کمر ٹوٹی. ایک بات اور کہتا جاؤں چلتا چلتا، بری تو لگے گی، یہ سب نبی کی برادری تھی، یہ سب نبی کے تائے چچے تھے. 13 برس تک ان کو سمجھایا نہ مانے. جب تلوار گردن پہ پڑی نا پھر ان کی کھوپڑی سیدھی ہوئی. پٹائی کے بغیر آدمی سیدھا نہیں ہوتا. بڑے بڑے جب ان کے لیڈر مر گئے، صحابہ نے کھینچ کر مردوں کو گھسیٹ کر ایک ڈٹھے کنویں میں پھینک دیا. اور اتنا جذبہ آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یوں اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کے فرمانے لگے جہاں لاشیں پڑی تھی کافروں کی، بدماشوں کی، اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا میری نبوت کا، اب تو تمہیں میرے خدا کی توحید کا پتہ چل گیا. کتنے بڑے جذبات ہیں. تو مسلمانوں اپنی آخرت کو بناؤ. یہ 10-12 دن چند دن باقی ہے رمضان کے، احترام کرو، ظالموں روزہ نہ رد کرو. پتہ نہیں اگلے رمضان سے پہلے تو قبر میں ہوگا، تجھے کیڑے کھا جائیں گے. مولانا فرمایا